ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایران کے فورن منسٹر اور بھی چند اہم شخصیات ہوتی ہیں۔ اب یہ حادثہ خراب موسم کی وجہ سے ہوا یا ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی تھی یا پھر اس میں اسرائیل کا کوئی ہاتھ ہے، تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ خوش آمدید عزیز گرامی۔ ابراہیم رئیسی ایران کے پریزیڈنٹ آذربائیجان سے واپس آ رہے تھے۔ وہ آذربائیجان ایک ڈیم کا افتتاح کرنے گئے تھے جو ایران اور آذربائیجان کے درمیان مشترک ڈیم بنا تھا۔ وہاں پر آذربائیجان کے پریزیڈنٹ الہام علییف بھی موجود تھے۔ یہ بات 19 مئی 2024 کی ہے جب انہوں نے الہام علییف سے ملاقات کی۔ وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ 2 ہیلی کاپٹر اور بھی تھے اور وہ پورے وفد کے ساتھ آذربائیجان گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر خبر ملتی ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس خبر کے بعد سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ جاتا ہے اور یہ افواہیں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، کیونکہ حال ہی میں ابراہیم رئیسی نے فلسطین کے مظلوم لوگ جو اسرائیل کی چکی میں پس رہے ہیں، ان اسرائیلیوں پر 300 ڈرونز حملے کیے اور اس سے فلسطین کے لوگوں میں امید کی لہر جاگ اٹھی۔ اب کیا یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ حملے کے ٹھیک 20 سے 25 دن بعد ان کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو جائے گا؟ یہ اسرائیل یہ بدلہ لے رہا تھا۔ جب یہ باتیں اڑنا شروع ہوئیں تو اسرائیل کے ایک عہدیدار نے یہ کلیم کیا کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پھر چند گھنٹوں بعد پتہ چلتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کی خراب موسم اور دھند کی وجہ سے ہارڈ لینڈنگ کروا دی گئی ہے، لیکن اب یہ نہیں پتا تھا کہ لینڈنگ کہاں کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے ایران اپنی 14 ٹیمیں روانہ کر دیتا ہے تاکہ ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈ کر ابراہیم رئیسی کو بچایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور دیگر ممالک ان کی مدد کے لیے اپنی پیشکش کرتے ہیں تاکہ جلد از جلد صدر اور دیگر لوگوں کو بچایا جا سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر ابراہیم رئیسی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی کے بھی بہت ایشوز ہیں، کیونکہ مغرب اور امریکہ ان کے بارے میں علیحدہ سوچ رکھتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ ان کی کشیدگی بھی چل رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے عالم اسلام کیا بلکہ پوری دنیا سوگ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، 20 مئی 2024 کو یہ خبر ملتی ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ یعنی فورن منسٹر اور دیگر لوگ اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر دراصل ترکش ڈرون سے ملتی ہے اور اس کے بعد ایران کی جانب سے 5 روز کے سوگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہ خبر پوری دنیا خاص طور پر عالم اسلام کے لیے دردناک تھی۔ موت تو برحق ہے، ہر ایک جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس حادثے کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ چلیے تفصیل کے ساتھ انہیں بھی جانتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ ہیلی کاپٹر کا کریش ہو جانا، بلکہ اس لسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے صدر اور لیڈرز وغیرہ حادثے میں وفات پا گئے ہیں۔ بلکہ بات تو یہ ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی کسی ہائی پروفائل شخصیت کا ہیلی کاپٹر کریش ہو جانا ایک عجیب سی بات ہے۔ اور پھر جب یہ بات معلوم ہو کہ ان کے سیکیورٹی کے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، پھر بھی ایک ملک کے صدر کے ساتھ حادثہ پیش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس ہیلی کاپٹر میں ابراہیم رئیسی سوار تھے، اس کے ساتھ 2 ہیلی کاپٹر دیگر بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ بالکل ایک جیسے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثے سے پہلے وہ 2 ہیلی کاپٹر کا رابطہ بھی ہوا تھا اور حالات بالکل صحیح تھے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے ایرانین پریزیڈنٹ کے ہیلی کاپٹر اور باقی 2 ہیلی کاپٹر کے درمیان لائن آف سائٹ برقرار نہیں رہی۔ اور یہ بات عجیب تھی کہ لائن آف سائٹ کا مسئلہ تو جہاز میں ہوتا ہے، وہ بھی بادلوں کی وجہ سے، لیکن جب ایک ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ دونوں ہیلی کاپٹرز کو کیسے پتہ نہیں چلتا، یا پھر یہ کوانسیڈنس صرف ایک ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی کیوں ہوا، اور وہ بھی اس ہیلی کاپٹر کے ساتھ جس میں صدر ابراہیم رئیسی سوار تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک عظیم پرسنالٹی کے لیے ایران 1970 کا ہیلی کاپٹر کیوں یوز کر رہی ہے، ایک نیا ہیلی کاپٹر کیوں نہیں؟ وجہ یہ تھی کہ ماضی میں ایران کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ اب کی نسبت بہتر تھے، تو جو ایران کو فضائی مدد حاصل ہے وہ امریکہ کی وجہ سے حاصل ہے۔ جو ہیلی کاپٹر حادثے میں کریش ہوا اس کا نام بیل ہیلی کاپٹر ہے اور اب بھی ہیلی کاپٹر دیگر ممالک میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایران کے جب سے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو ایران کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ہیلی کاپٹر چلے گا تو خراب بھی ہوگا، اور امریکہ کی طرف سے لگنے والی پابندیوں کے باعث ایران اس ہیلی کاپٹر کے اسپیئر پارٹس نہیں لے سکتا، اور ایران کو اس بات میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جیسے تیسے اس ہیلی کاپٹر کو چلا رہا تھا، اور کبھی نہ کبھی تو ان کی ٹیکنالوجی ضرور ناکام ہونی تھی، اور ایک بڑی وجہ امریکہ کی طرف سے لگنے والی پابندیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا۔
لہٰذا لوگ امریکہ کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ وہ اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور انہیں ایران پر لگائی گئی پابندیوں کا کوئی افسوس نہیں۔ ایران کے پریزیڈنٹ نے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے کام کیے ہیں اور اس کے ساتھ وہ جس سے بھی ملتے تھے بہت گرم جوشی کے ساتھ ملتے تھے، اور حال ہی میں انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کے ٹریڈیشنز، کلچر اور ہسٹوریکل پلیسز کو ایکسپلور کیا تھا۔ سعودیہ کے ساتھ ایران کے تعلقات میں صدر ابراہیم رئیسی کا بہت اہم کردار ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے 2019 میں صدارتی الیکشن لڑے لیکن ہار گئے تھے اور بعد میں 2021 میں ایران کے پریزیڈنٹ مقرر ہوئے، اور آج بھی لوگ انہیں اچھے کاموں کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی کی شہادت کے بعد محمد بکمر کو پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا ہے، اور اگر ان کا ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ اس طرح کی تحریکوں میں جس میں ابراہیم رئیسی شامل ذکر رہے ہیں بڑا اہم کردار ہے۔ اب یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہتر اقدام کریں گے، لیکن یہ تو ابھی ٹیمپریری پریزیڈنٹ ہیں اور اب 50 دنوں کے اندر الیکشن کے ذریعے ایک نیا پریزیڈنٹ بھی منتخب کر لیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، ایران کو مزید تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دینی چاہیے تاکہ مزید حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حق کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا انجام شہادت ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم مثال صدام حسین کی ہی لے لیتے ہیں اور پوری دنیا اسلام ان کے انجام سے واقف ہے۔ ایسی ہی تہلکہ خیز ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے رہیے۔ خدا حافظ۔